یہ اگر آپ 400-500 سال پہلے چلے جائیں نا، آپ کو اہل حدیث دیوبندی بریلوی نہیں ملیں گے. تاریخ اٹھا کے مطالعہ فرماتے نہ کوئی اہل حدیث ہے 500 سال پہلے، نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے. ہماری شومی ایک قسمت ہے، کچھ نادان دوست تھے اور کچھ سیانے دشمن تھے جنہوں نے ہمیں اتنا تقسیم کر دیا کہ امت واحدہ ہونے کے باوجود ہم امت واحدہ نہیں ہیں. ہم ایک امت ہونے کے باوجود ایک امت نہیں. ہم نہ ایک دوسرے پیچھے نماز پڑھیں، نہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، نہ ایک دوسرے کو اچھا سمجھیں، نہ ایک دوسرے کی عزت کریں، نہ ایک دوسرے کا احترام کریں. بس میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط ہیں. لیکن جو یہ سمجھتا ہے حقیقت میں وہی ایک غلط ہوتا ہے، باقی سارے صحیح ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں. جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے نا، عربی میں جس کو کہتے ہیں انا، اور انگلش میں کہتے ہیں آئے، یہ جو آئی، انا، میں، یہ جب انسان کے اندر آتی ہے سمجھ لیں کہ اس کا ایمان رخصت ہو گیا ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کبریائی جو ہے نا، تکبر، بڑائی، وہ میری چادر ہے، جو اس کو چھیڑے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا دسترخوان نازل ہو، کھانا نازل ہو، خوان نازل ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہمیں پکا پکایا کھانا مل جائے؟ ابھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں غالباً سورہ بقرہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا تھا. جب طیہ کے ریگستان میں تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے 2 چیزیں ڈیمانڈ کی. معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیات 112-113 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. جب حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ بن مریم سے علیہ السلام، حل یستطیع ربک، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرمائے. قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. قالوا، تو وہ عرض کرنے لگے، ہم رب کو آزمان نہیں رہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں ان ناکل منہا، اس کھانے سے ہم اپنی بھوک مٹائیں، ہم اسے کھائیں، تناول کریں. وتطمئن قلوبنا، جب اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمائے گا تو ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان جائیں گے، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں، ہم آپ کی رسالت کے گواہ بن جائیں گے. ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ بھی بن جائیں گے. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کیا تھا قبل آیات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بڑا نوازا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے تاجدار کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جملہ انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء بنو اسرائیل سے تھے. ان کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت قرآن نے بیان فرمائی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنو اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو ہم نے تم پر فرمائی ہیں، تمہیں انبیاء اور نبی مبعوث فرمائے اور تمہیں اپنے وقت کے سارے لوگوں پر فضیلت، فوقیت، افضلیت عطا فرمائی. تو جلیل القدر انبیاء بنو اسرائیل سے تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بنو اسرائیل سے، حضرت یعقوب علیہ السلام بنو اسرائیل سے، حضرت یوسف علیہ السلام بنو اسرائیل سے، حضرت ہود علیہ السلام بنو اسرائیل سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے، حضرت داؤد علیہ السلام بنو اسرائیل سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل سے.
یہ جلیل القدر انبیاء و مرسلین بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور وقت کے تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فضیلت اور افضلیت عطا فرمائی۔ لیکن ایک بنیادی چیز میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بنو اسرائیل میں سوال کرنے کا بڑا وہ تھا، سوال زیادہ کرتے تھے، بات بات پہ بحث کرنا، بات بات پہ سوال کرنا، بات بات پہ اعتراض کرنا، یہ ساری چیزیں بنو اسرائیل میں جو ہے یہ ان کے رگ و پے میں موجود تھی، وہ اعتراض بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہمیں پکا پکایا کھانا مل جائے؟ ابھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں غالباً سورہ بقرہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا تھا جب طیہ کے ریگستان میں تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے دو چیزیں ڈیمانڈ کی تھی۔ انہوں نے کہا ایک تو ہمیں اس پہاڑی علاقے میں چشمہ چاہیے، پانی چاہیے، اور پانی بھی ایک چشمے کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم 12 قبیلے ہیں اور ہم جو ہے ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ایک ایک کے لیے الگ الگ چشمہ چاہیے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا عصا مبارک مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے 12 چشمے جاری فرما دیے، اور پھر ایسے وہ چشمے جاری فرمائے کہ ہر جماعت، ہر گروہ، ہر خاندان اور برادری والا پہچان گیا کہ یہی میرا چشمہ ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنا مشرب، اپنا چشمہ پہچان لیا۔ تو انہوں نے سوال کیا، جب پانی مل گیا تو کہنے لگے اب ہمیں آسمانی کھانا بھی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من و سلوہ بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ تو یہ ابتدا سے یہ چیز چلی آ رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی عرض کیا، کیا آپ کا رب ان یستطیع، انہوں نے سوال کیا هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما سکتا ہے؟ اب غور کرنا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا نا من و سلوہ ملے، اور پھر جب زیادہ وقت گزرا تو کہنے لگے یا موسیٰ ادع ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، جب وہ آسمانی کھانا من و سلوہ بنا بنایا مزے اڑا رہے تھے تو جب وہ اگتا گئے تو کہا اب دوبارہ رب سے دعا کریں، ہمیں جو زمین سے اگتا ہے وہ چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ہمیں ادرک چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں یہ سبزیاں، یہ اناج چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون بالذی، کیا تم بدلتے ہو خیر کو ادنا گھٹیا چیز کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو؟ تو نہیں، اب بس ہم اگتا آگے ہیں، ہمیں چینج کرنا ہے، ہمیں جو ہے ایک نیا کھانا چاہیے، زمین سے ہوگے۔ فرمایا جاؤ اہبطوا مصر، جاؤ اب جو ہے وہ کسی گاؤں دیہات اور شہر میں چلے جاؤ، اتر جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، اور تمہارے لیے جو تم چاہتے ہو اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ ابتدا سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا ہی سوال کیا، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا دسترخوان نازل ہو، کھانا نازل ہو، خوان نازل ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ضد نہیں کی جاتی، اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، اللہ کو آزمایا نہیں جاتا۔ رب کا کام ہے اپنے بندوں کو آزمائے، بندے اپنے رب کو آزماتے نہیں ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، حیا کرو رب سے۔ یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ بتایا یہ گیا مومن اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رب کی رضا میں راضی رہتا ہے، رب جو عطا فرمائے شکر ادا کرتا ہے، اور رب جس چیز سے روک دے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ فائدہ دونوں صورتوں میں بندے کا ہوتا ہے۔ اللہ جو دے اس میں بھی بندے کا فائدہ، اور اللہ جو نہ دے اس میں بھی بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ عطا پر بھی راضی، اللہ کے منع پر بھی راضی، اللہ کے روکنے پر بھی راضی، اللہ کی رکاوٹ پر بھی راضی۔ اللہ نے جس چیز سے روک دیا یا جو چیز روک دی، باہر دو صورت جو ہے وہ اللہ کے فیصلے پر مومن راضی رہتا ہے۔ لیکن بنو اسرائیل کا انداز ہی اپنا تھا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تھے تو بڑے ماشاءاللہ سمجھدار بھی تھے نا، ہوشیار تھے۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، ہم آزما نہیں رہے، اصل میں ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ان ناکل منہا، ایک تو ہمیں پکا پکایا کھانا مل جائے گا، ہم اس کو کھائیں گے، اپنی بھوک مٹائیں گے، یہ جو ہمیں جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ جس طرح ہم آج کل یہی چاہتے ہیں نا، ہمیں ہر چیز تیار مل جائے، نہ میری محنت لگے، نہ میرا وقت لگے، نہ میں کوشش کروں،
بس بیٹھے بٹھائے جو ہے نا مجھے سب کچھ مل جانا چاہیے، یہ میری خواہش ہے۔ وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم تو وہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہو اور فردا آنے والے کل کے انتظار میں ہو، بس اللہ کر دے۔ بھائی اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے کرنے کے لیے بھی ظاہری کچھ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی رب وہی ہے، لیکن بدر کا ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ رب وہی ہے، صحابہ جیسا درد پیدا کرنا ہوگا۔ رب وہی ہے، نبی کے غلاموں جیسی آہوزاری پیدا کرنی ہوگی۔ جب تم رب کے بن جاؤ گے تو دیکھنا رب تمہیں کیسے مالا مال فرماتا ہے۔ تو بھر کے عیسائی وہ جو تھے بنو اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد، انہوں نے کہا پہلی بات یہ ناکلوا منہا، ہم اسے کھائیں گے، اپنی بھوک مٹائیں گے۔ اچھا دوسری بات وتطمئن قلوبنا، ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے گا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ کچھ تیز لوگ ہوتے ہیں نا کہ مطلب اپنا حل کروا لیتے ہیں لیکن احسان اس کا بھی کسی دوسرے پہ ڈالتے ہیں، مطلب اپنا پورا کرواتے ہیں، احسان اس کا بھی دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ بھائی تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، فائدہ اس میں بھی تیرا ہے، اس بیچارے کا ہو یا نہ ہو یہ سیکنڈری بات ہے، لیکن اس نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے یہ تیرے لیے کر رہا ہوں، یہ تجھے نوازنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا تطمئن قلوبنا، ہمارا وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل جو ہے مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم توریت انجیل پر ہم ایمان لے آئیں گے، ہمیں یقین ہو جائے گا۔ ظاہر آسمان سے جو رب پکا پکایا کھانا سب کے لیے نازل فرما رہا ہے، اس کا مطلب اللہ ہے۔ تو تطمئن قلوبنا، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ بھی جان لیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جھگڑے کس چیز کے ہیں؟ پیٹ کے ہیں۔ یہ سارے جھگڑے کیا ہیں؟ باقی ساری تعویلیں ہیں، توجیہات ہیں، باتیں ہیں، بحث ہے۔ مسئلہ پیٹ کا ہے، مسئلہ نفس کا ہے، باقی کوئی چیز جو ہے میٹر نہیں کرتی۔ بنیادی بات انہوں نے پہلے کہہ دی، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا من السماء مائدہ، اصل تھا کہ کھانا ہمیں مل جائے، اچھا کھانا ہو، پکا پکایا ہو، بغیر محنت کے ہمیں مل جائے۔ جب کہا اللہ سے ڈرو، یہ کیا کہاں پڑ گئے ہو؟ تو کہا بات اصل اور ہے، بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہم کھائیں گے، تطمئن قلوبنا، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور پھر آپ سچے ہیں یا نہیں یہ بات بھی تو طے کرنی ہے نا۔ تو کھانا اگر ہمیں مل گیا اس کا مطلب ہے آپ سچے ہیں، اور کھانا نہیں ملا تو نعوذ باللہ پھر ہم منکر ہو جائیں گے۔ اور جس طرح الیکشن آتے ہیں نا، وہ بریانیاں اور وہ جو سیخ کباب اس دوران جو لوگ آتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں نا، تو جو اچھا کھانا کھلاتے تو کہ بڑا مزہ آیا یار، ووٹ دینے چاہیے، 500 کا تم کھا آئے ہیں، چلو ووٹ دے دیتے۔ تو بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مومن بکنے والا نہیں ہوتا، مومن لالچی نہیں ہوتا، مومن حریص نہیں ہوتا، مومن طمع والا نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو حق سمجھے اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جسے حق نہیں سمجھتا چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے تسلیم نہیں کرتا۔ مومن وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تو سارے چکر جو ہے وہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ 400-500 سال پہلے چلے جائیں نا، آپ کو اہل حدیث دیوبندی بریلوی نہیں ملیں گے۔ تاریخ اٹھا کے مطالعہ فرماتا، نہ کوئی اہل حدیث ہے 500 سال پہلے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے۔ ہماری شومی ایک قسمت ہے، کچھ نادان دوست تھے اور کچھ سیانے دشمن تھے جنہوں نے ہمیں اتنا تقسیم کر دیا، اتنا تقسیم کر دیا کہ امت واحدہ ہونے کے باوجود ہم امت واحدہ نہیں ہیں۔ ہم ایک امت ہونے کے باوجود ایک امت نہیں، ہم نہ ایک دوسرے پیچھے نماز پڑھیں، نہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، نہ ایک دوسرے کو اچھا سمجھیں، نہ ایک دوسرے کی عزت کریں، نہ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ بس میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ لیکن جو یہ سمجھتا ہے حقیقت میں وہی ایک غلط ہوتا ہے، باقی سارے صحیح ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے نا، عربی میں جس کو کہتے ہیں انا، اور انگلش میں کہتے ہیں آئے، یہ جو آئی، انا، میں، یہ جب انسان کے اندر آتی ہے سمجھ لیں کہ اس کا ایمان رخصت ہو گیا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کبریائی جو ہے نا، تکبر، بڑائی، وہ میری چادر ہے، جو اس کو چھیڑے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب میں آتی ہے تو وہ ایک کبر کی علامت ہوتی ہے، ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التکبر مع المتکبر صدقہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم،
تکبر کرنے والے آدمی کے سامنے تکبر سے پیش آنا یہ صدقہ ہے، تاکہ اس تکبر کرنے والے کو اس کی اوقات کا علم ہو سکے۔ بلکہ انہوں نے کہا جی آپ کی صداقت بھی تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا، لہٰذا ہمیں کچھ دو گے تو ہم آپ کے نعرے لگائیں گے۔ جس طرح وہی بات آ جاتی ہے، اب ناراض نہیں ہونا، میں کسی سیاسی پارٹی کو نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ یہ عام ہیولے ٹائپ نہیں ہوتے، بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ محلے علاقوں سے 4-6 بندوں کو پہلے نوازتے ہیں، پیسوں کی صورت میں، لالچ کی صورت میں، نقد کی صورت میں، کیس کی صورت میں، آگے کے وعدے کی صورت میں۔ وہ پھر جب بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں تو چھوٹے مجھ جیسے جو ہے نا وہ پیچھے چل پڑتے ہیں کہ یار ہمارے علاقے کے یہ بڑے اچھے آدمی اگر یہ ادھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے بندہ صحیح ہے۔ وہ اندر کا معاملہ ہمیں پتہ بہت بعد میں چلتا ہے۔ یہ جب الیکشن ہوتے ہیں ہم لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بات سے بات نکل گئی۔ میں کل ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے آزاد کشمیر کے سیاسی سارے زعماء ایک جگہ پہ گھٹے تھے اور ہنس رہے تھے، مزے سے گپیں لگا رہے تھے۔ اس میں پی پی بھی تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی تھی، اس میں نون لیگ بھی تھی، اس میں مسلم کانفرنس کے بھی سینئر موسٹ سینئر قیادت بیٹھی ہوئی گپیں لگا رہی تھی۔ اور میرا خیال ہے 2000 کب الیکشن ہوئے تھے، 19-20 میں ہوئے تھے نا۔ اس کے بعد سے ہماری بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ جو آپس میں بات نہیں کرتے ان ووٹوں کی وجہ سے، ناراض ہو گئے تھے، اور جن کے لیے ہم لڑے تھے وہ ماشاءاللہ گپیں لگا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سینس لیس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ بھر کے پھر آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب سیاسی تقریر شروع کر دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم نے آپ کی گواہی دینی ہے تو لہٰذا پہلے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کیا ہے وَنَكُونَ عَلَيَّ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر ہم اس پہ گواہ بھی ہو جائیں گے کہ آپ سچے ہیں، دین حق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، انجیل اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کے گواہ بن جائیں گے۔ لیکن پہلے ہماری ڈیمانڈ پوری کی جائے۔ پھر وہی بات وہاں آ جاتی ہے کہ وہ 4-6 لوگوں کی آپ ڈیمانڈ پوری کر دینا، وہ پھر آپ کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں، آپ کو سلام بھی کرتے ہیں، آپ کی کمپین بھی چلاتے ہیں، آپ کے لیے راستے بھی ہموار کرتے ہیں۔ جب یہ رکھی انہوں نے، میں نے تو یہ اپنے ماحول کے مطابق منضبط کی ہے تاکہ ہمیں بھی سبق ملے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ لیکن چونکہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ حواریوں کی ہو رہی ہے، اور یاد رکھنا حواری وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، وہ مومن تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے والے تھے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے تھے۔ لیکن اللہ کے ہر حکم میں ہمارے لیے درس ہے نا، تو یہ درس میں نے آپ کو جو ہے یہ ساتھ ساتھ بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بلکہ انہوں نے یہ سارا عرض کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہاں 3 باتیں یاد رکھنا، ایک ہے حواریوں کا سوال، ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جس کو اب ہم پڑھنے لگے، اور اس کی بعد والی جو آیا مبارکہ ہے اس میں اللہ کا جواب ہے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 3، ایک حواریوں کا سوال، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، اور تیسرا اللہ کا جواب۔ تو جب ان تینوں کو ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانیوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اپنے حواریوں اور دوستوں کی ریکویسٹ پہ دعا کی۔ قال عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا، اللہم، اے اللہ، اے ہمارے اللہ، ربنا، جو ہمارے رب بھی ہیں، اے اللہ، اے ہم سب کے پالنے والے، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمیں آسمان سے ایک خوان نازل فرما، کھانا ہمیں عطا فرما، تکون لنا عیدن، جو ہمارے لیے عید بن جائے، تکون لنا عیدن، جو ہمارے لیے عید بن جائے، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی وہ عید کا باعث ہو، خوشی کا باعث ہو، وآخرنا، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی کیا بنے، وہ خوشی اور مسرت کا باعث بنے، وآیۃ منک، اور وہ تیری نشانی بھی ہو، علماء فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی کا ذکر کیا، ایک اللہ اور ایک رب۔ اللہم ربنا، اللہ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ہر عیب، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے کیا ہے، پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، منزہ عن کل عیوب، ہر قسم کے عیب سے جو پاک ہے وہ کیا ہے، وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ہے۔ تو
تو ایک اللہ کا اس میں ذاتی، اور چونکہ رزق مانگا جا رہا ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، رزق مانگ رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کا اس میں گرامی صفاتی رب، رب کا معنی ہے پالنے والا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لوگ سعودیہ میں گلف میں رہتے ہیں تو وہ جو کفیل ہوتا ہے نا، اسے ایک کفیل کہتے ہیں، اور ساتھ ارباب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو سیلری بھی دیتا ہے۔ تو عربی میں رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب کہتے ہیں جو نچلی سطح سے کسی کو اٹھائے اور مرتبہ کمال تک پہنچا دے، وہ رب ہے۔ تو انہوں نے جو دعا مانگنی تھی اللہ کی وہی صفت ذکر کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے نا، قرآن ہمیں بتاتا ہے مانگنا کس طرح رب سے۔ کسی آپ سخی کے در پہ جاتے ہیں نا، اس کو یہ نہیں کہتے کہ تیرے پاس بڑے پیسے ہیں، تیری بڑی فیکٹریاں ہیں، تیری بڑی انکم ہے، تیرے پاس پاؤنڈ بہت زیادہ ہے، تیرے پاس ڈالر بہت زیادہ ہے، مجھے بھی کچھ دے دے۔ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ بڑے سخی ہیں، ہم غریبوں کا خیال کر لیں۔ آپ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، ہمیں بھی کچھ عطا کر دیں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہماری بھی دستگیری کر لیں، ہمیں بھی کچھ عطا کر دیں۔ ایسے ہی کرتے نا، یا یہ کہتے ہیں تیرے پاس اتنے لاکھ روپے مجھے بھی دے؟ نہیں، جب سائل بن کے جاتے ہیں نا تو عز و انکساری کے ساتھ جایا جاتا ہے۔ تو پھر جو صفت اس بندے کو زیادہ پسند ہوتی ہے نا، انہی صفات سے اس سے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا رب سے مانگو تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اس میں گرامی لو، اور ساتھ جو مانگتے ہو رب کی وہی صفت ذکر کرو۔ رزق مانگتے ہو تو عرض کرو یا خیر الرازقین ارزقنا رزقا حلالا طیبا مبارکا، اے بہترین رزق دینے والے ہمیں طیب اور طاہر رزق عطا فرما۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا ظاہرنا و باطننا صغیرنا و کبیرنا معلومنا و غیر معلومنا فإنک انت خیر الغافرین۔ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے کیونکہ تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کی وہ صفات جو مانگنا چاہتے ہو اسی صفت کے ذریعے رب سے مانگا کرو۔ تو یہ طریقہ بتایا۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کارساز ہے، مالک ہے، مختار ہے، پالنے والا ہے، پالن ہار ہے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے یہ یہ کھانا ہمیں عطا فرما دے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی خوشی کا سبب ہو، اور وہ تیری طرف سے کیا ہو؟ نشانی بھی ہو۔ اور آگے کیا عرض کیا؟ ورزقنا، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما دے، وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق دینے والے۔ بات سمجھ آئی؟ دعا کیسے کی جاتی ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی یکتائی بیان کریں، اللہ کی وحدانیت بیان کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں، اللہ کی شان بیان کریں، اور پھر اللہ کی صفات بیان کریں۔ اور صفات میں سے وہ صفت ضرور بیان کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے، جو آپ نے مانگنا ہے۔ بخشش مانگنی ہے تو رب کی صفت غفوریت کو بیان کریں، کرم مانگنا ہے تو رب کی صفت کریمی کو بیان کریں، عفو مانگنا ہے تو رب کی صفت عفو درگزر کو بیان کریں، اور اگر رزق مانگنا ہے تو رب کی صفت ربوبیت کو بیان کریں۔ اللہ اپنی صفات کے صدقے اور اپنے نبی کے صدقے یقیناً عطا فرمانے والا ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی اور عرض کیا ورزقنا، رزق ہمیں عطا فرما، وانت خیر الرازقین، یا اللہ بہترین رزق تو ہی دے سکتا ہے۔ یہ دنیا والے دیتے ہیں، ذلیل بھی کر دیتے ہیں، اور رب دیتا ہے ساتھ عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ہمیں مختلف دروں پہ جانے کے بجائے در مصطفیٰ اور در خدا کی طرف جانا چاہیے۔ دنیا کا کوئی فرق کسی کو کچھ نہیں دے سکتا دوستو، جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور اللہ اپنے نبی کے صدقے میں دیتا ہے۔ باقی سارے جو ہے وہ اپنے اپنے کاروبار ہیں، جتنا جس کو چلا سکے اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔